اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی: لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ ترجمہ: تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آج مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے روئے زمین کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ آیت سنائی۔ صحابہ نے کہا: اے اللہ کے نبی، آپ کو یہ خوشخبری مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، لیکن نہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار۔ ترجمہ: تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایسی بہشت میں داخل کرے جن کے نیچے نہری جاریں ہوں گی، جن میں ہمیشہ یہ لوگ رہیں گے، اور تاکہ ان کے گناہ دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے واپسی میں یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی: اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو بیت اللہ کے قریب پہنچ کر عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے حدیبیہ میں قربانی کے جانور ذبح کر دیے تھے، اور سب پر بہت زیادہ رنج و غم طاری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی: اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لیغفر لَكَ اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ حضور کے صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی، آپ کو مبارک ہو۔ حضرت مجموعہ بن جازیہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا قرآن پڑھے ہوئے قاریوں میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم صلح حدیبیہ کے وقت موجود تھے۔ جب ہم وہاں سے واپس ہوئے تو لوگ اونٹوں کو دوڑا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے دوسروں سے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا، یہ اونٹ اتنے تیز کیوں دوڑا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے، تو ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ سواریاں تیز دوڑانے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قراء النعیم مقام کے نزدیک اپنی سواری پر تشریف فرماتے۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ پھر آپ نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا پڑھ کر سنائی۔ حضور کے پاس صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا یہ فتح تھی؟ حضور نے فرمایا: ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یہ یقیناً زبردست فتح تھی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ فتح مکہ کو بڑی فتح سمجھتے ہو۔ فتح مکہ بھی بڑی فتح ہے، لیکن ہم صلح حدیبیہ کے دن
جو بیت الرضوان ہوئی تھی اسے سب سے بڑی فتح سمجھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بڑی فتح صرف صلح حدیبیہ کو ہی شمار کرتے ہیں۔ حضرت قیس بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک استاد سے نقل کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے مصر فتح کر لیا اور مصری مہینوں میں سے بونا نامی مہینہ شروع ہو گیا تو مسلمانوں کے امیر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصر والے آئے اور انہوں نے کہا اے امیر صاحب، ہمارے اس دریائے نیل کے جاری رہنے کے لیے ایک پرانی رسم ہے، وہ رسم ہم ادا نہ کرے تو دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ رسم کیا ہے؟ مصر والوں نے کہا وہ رسم یہ ہے جب کہ اسے بنا مہینے کے 12 تاریخ ہو جاتی ہے تو ہم ایک کنواری لڑکی کو تلاش کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے پاس رہتی ہو، اس کے ماں باپ کو بہت سا مال دے کر راضی کرتے ہیں، پھر اس لڑکی کو سب سے عمدہ زیور اور کپڑے پہناتے ہیں اور پھر اسے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمروں نے ان سے فرمایا یہ کام اسلام میں نہیں ہو سکتا، اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط کاموں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ مصری لوگ بونا مہینے میں وہاں ہی ہے، دریائے نیل میں پانی بالکل نہیں تھا۔ بالآخر مصریوں نے مصر چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عمروں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں یہ ساری تفصیل لکھ کر بھیجی۔ حضرت عمر نے جواب میں یہ لکھا کہ تم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک ہے اور میں اس خط کے ساتھ ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دو۔ پھر آگے اور حدیث بھی ہے جیسے کہ تائیدات حبیبیہ کے باب میں دریاؤں کے مسخر ہونے کے ذیل میں آئے گی۔ اس کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت عمروں نے وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ یہ جمعے کا دن تھا، ہفتے کے دن صبح کو لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں 16 ہاتھ پانی چڑھا دیا تھا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے مصر والوں کی اس غلط رسم کو ختم کرا دیا اور آج تک وہ رسم ختم ہے۔ اس کے بغیر ہی دریائے نیل میں مسلسل پانی چل رہا ہے۔ حضرت سہم بن منجاب کہتے ہیں کہ ہم حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غزوے میں گئے۔ ہم چلتے چلتے دارین جزیرے کے پاس پہنچ گئے۔ ہمارے اور دارین والوں کے درمیان سمندر تھا۔ حضرت علا نے یہ دعا مانگی، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے راستے میں ہیں، تیرے دشمن سے جنگ کرنے آئے ہیں۔ اے اللہ، دشمن تک پہنچنے کا ہمارے لیے راستہ بنا دے۔ اس کے بعد حضرت علا ہمیں لے کر سمندر میں اتر گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ گھس گئے، لیکن سمندر کا پانی ہماری زین کے نمدوں تک بھی نہیں پہنچا اور ہم لوگ ان تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس جیسی حدیث منقول ہے۔ اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ کسریٰ کے گورنر ابن مکبر نے جب ہمیں یوں سمندر پر چل کر آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، ہم لوگوں سے نہیں لڑ سکتے، ان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے۔ پھر وہ کشتی میں بیٹھ کر فارس چلا گیا اور عنقریب جنگ قادیبیہ کے دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریائے دجلہ پار کرنے کے بارے میں احادیث آئیں گی، اور ان میں حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی آئے گا کہ آپ لوگوں کو پار کر کے دشمن تک پہنچنے سے صرف پانی کی یہ بوند یعنی دریائے دجلہ
روک رہا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے اور کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں ہے بدون حکم اللہ تعالیٰ کے، اس طور سے کہ اس کی میعاد معین لکھی ہوئی ہے۔ پھر حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ جب انہوں نے ڈالا تو تمام لوگوں نے اپنے جانور دریا میں ڈال دیے۔ جب دشمن کے لوگوں نے ان کو یوں دریا پر چلتے دیکھا تو کہنے لگے دیو آ گئے، دیو آ گئے، اور دشمن کے لوگ آخرکار بھاگ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔